تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا نیا مہینہ تمام ہمارے چینلز کے جتنے بھی حاضرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس سال کی، اس مہینے کی ہم سب کو بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ اسلامی سال کے اگر آغاز کو ہم دیکھیں تو وہ بھی اس کی پہلی تاریخ سے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی کہ اسلامی سال کا آغاز شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلامی سال کا اختتام جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے، یعنی کہ سال کا آغاز بھی قربانی ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی ہے، یعنی کہ دین اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مزید فرمان بھی یہ ملتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے۔ ہم اکثر وہ سنتے رہتے ہیں اسلامی اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، الغرض، لیکن یہ جو محرم الحرام اس مہینوں میں سے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ماہ احترام، ماہ حرام، یا یہ کہہ سکتے ہیں عظمت والے، برکت والے، عزت والے مہینے، یعنی کہ اسلامی اعتبار سے بھی 3 مہینے ایسے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور طلحہ رجب۔ یہ 4 مہینے بڑے ہی احترام والے مہینے ہیں کہ بلکہ اندر اس مہینوں کے اگر ہم فضائل کی بات کریں تو کفار مکہ بھی اس کے اندر جنگ اور جدال وغیرہ مسلمانوں سے نہیں کیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفار بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو تو خاص طور پر اس مہینے کا احترام کس طرح کرنا چاہیے کہ اس سے گناہوں سے بچا جائے، نیکیوں کی طرف خوب توجہ کی جائے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر کیا جائے۔ اچھا، اسی مہینے کے اندر ایک عظیم معرکہ حق اور باطل کا وہ واقعہ کرب و بلا ہے، یعنی کہ امام عالی مقام، امام تشریح مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کر دیا، لیکن دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا۔ عالمین، آپ اس بات کا اندازہ لگیں کہ آپ نے باطل کی بیعت نہیں کی ہے، آپ نے جابر کی بیعت نہیں کی ہے، آپ نے ظالم کی بیعت نہیں کی ہے، چاہے اپنا سر انور آپ نے جنتن سے جدا کروا دیا۔ یہ عظیم مارکہ اسی مہینے کے اندر، اور اس ماہ احترام کی 10 تاریخ 10 محرم الحرام کو بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم الحرام کو جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرمایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو کنارے لگایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو فرعون سے نجات عنایت فرمائی، جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کی الغرض۔ یہ واقعات بڑے بڑے واقعات جو نا وہ محرم الحرام یعنی کہ اس احترام والے مہینے میں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی صحیح معنوں میں ہم سب کو قدر نصیب فرمائے، اور اس کی قدر یہ ہے سب سے عظیم، جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ اس میں ایسا ہم نے بن جانا ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، آل بیت اطہار کے عنوان سے ہمیں اس مہینے کا پتہ چلتا ہے، تو ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا جائے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر رچائے بسائے۔ جل رب العالمین ان پاک دامن، پاک ہستیوں کے صدقے سے ہماری زندگیوں کو بھی خوبصورت بنائے، دین کے شیرازے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم الحرام کا وظیفہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص محرم الحرام کی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ، جی ہاں ناظرین، 130 ٹائمز بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھ لے، چاہے وہ کپڑے میں رکھ لے، ریگزین میں رکھ لے، چمڑے میں رکھ لے، یا کسی تعویذ کے طور پر اس کو رکھ لے، اس کو لکھوانے کے بعد اپنے پاس رکھ لے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کو غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر اپنے گھر کے اندر لٹکا دے گا، اپنے کاروبار میں رکھ دے گا، اپنے دکان میں رکھے گا، تو وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ جیسے کہ ابھی لگ چکی ہے الحمدللہ، محرم الحرام کی 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور اس کے اندر جو اعداد ہیں، جو ہول والے اعداد ہو، جیسے میم ہے، ہا ہے،
ان کا جو دائرہ ہے اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس اوقات میم اس طرح لکھا کہ جو نا وہ گول دائرہ اس کا حذف ہو گیا، معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح نہ لکھا جائے، اس کا گول دائرہ جو نا وہ بظاہر نظر آئے۔ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔